السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول راز حیات کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں مہک خانم، اور یہ اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے۔ اس کی فرمائش مجھ سے کی تھی عارش خان نے اور کلثوم نے، اور عارش خان نے تو مجھ سے اس کی ریکویسٹ کر رکھی تھی لگ بھگ 6 مہینے سے، اور میں ہر بار ہاں کہہ کر بھول جا رہی تھی، لیکن اس بار فائنلی میں نے یہ ناول سٹارٹ کیا ہے۔ اور بات کریں اگر ناول کی، تو ناول گینگسٹر بیسڈ ہے، مافیا بیسڈ ہے، فیملی بیسڈ ہے، ڈارک ویب بیسڈ ہے اور ریونج بیسڈ ہے۔ بہت سارے آپ کو ٹائپ کی سٹوری دیکھنے کو ملیں گی، بہت سارے کیریکٹرز دیکھنے کو ملیں گے، ہر کیریکٹر کی اپنی سٹوری ہے، اور ہماری جو مافیا ہے اور گینگسٹرز ہیں وہ دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمیں اٹلی بھی دیکھنے کو ملے گی، ہمیں ملیشیا بھی دیکھنے کو ملے گا، اور بھی بہت کچھ۔ ناولز میں بے انتہا خطرناک کیریکٹرز بھی ہیں۔ خطرناک میں کیوں کہہ رہی ہوں، جب آگے آپ ناولز پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو جب کیریکٹرز پڑھنے کو ملیں گے دے آر لٹرلی ڈینجرس۔ صرف ڈائلاگ باز، یعنی ان کے ایکشنز جو ہے وہ بہت ڈینجرس ٹائپ کے ہیں، اور بہت کچھ ہے اس اکیلے ناول میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ناول زبردست ہونے والا ہے، کیونکہ ناول میں اتنا کچھ ہے، اتنے کچھ ایلیمنٹس ہیں، تو ناول ہمیں لگتا ہے کہ بور نہیں ہونے دے گی۔ پورا کا پورا ناول زبردست ہوگا، اور مجھے بہت امیدیں ہیں اس ناول سے، کیونکہ مجھے سب بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ناول پڑھیں، تو لگتا ہے کہ ناول زبردست ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ باب اول، چراغ جاں کے سائے۔ سوات کی وادیوں میں بنی ایک داستان، رشتوں کی، بدلے کی، دھوکے کی، بے قدری کی، جیت اور ہار کی۔ کیا تم نے ایسا انسان دیکھا ہے جو جیت کر بھی ہار گیا ہو؟ کیا تم نے وہ جذبے محسوس کیے ہیں جو بے وفا ہونے کے باوجود بھی سچے ہوں؟ کیا تم نے کبھی سونے کی چمک میں انا کا خول دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی سفید رنگ میں چھپے اندھیرے تلاش کیے ہیں؟ کیا تم نے سیاہ کو سفید کے سنگ چلتے دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی آنسوؤں کی ناقدری دیکھی ہے؟ آؤ آغاز کرتے ہیں سفید سے سیاہ اور پھر سیاہ کو سفید میں بدلنے کے اس پر اسرار سفر کا۔ بارش، جنگل اور فرار، رات کا آخری پہر، تیز طوفانی بارش اور کڑکتی بجلی کا شور ماحول کو وحشت ناک بنا رہا تھا۔ سناٹے میں ڈوبا جنگل بارش سے بھیگا ہوا کسی ماضی کے راز کو اپنے اندر سمیٹے خاموش کھڑا تھا۔ اسی جنگل میں ایک لڑکی ٹانگ میں گولی کا زخم لیے اپنی پوری طاقت سے بھاگ رہی تھی۔ موت کا خوف ایک طرف، عزت لٹنے کا ڈر دوسری جانب، دونوں کی شدت سے اس کے رونگٹے کھڑے تھے۔ زخمی ٹانگ سے بہتا خون ہر قدم پر اپنی سرخ چھاپ چھوڑتا جا رہا تھا۔ نہ سمت معلوم تھی، نہ منزل، بس ایک جنونی بھاگ دوڑ تھی۔ پھر اچانک جھاڑیوں میں پاؤں الجھ گیا اور وہ منہ کے بل زمین پر جا گری۔ اس کی دل خراش چیخیں جنگ کی خاموشی کو چیر گئیں۔ قریب آتی قدموں کی چانپ نے سانسیں منجمد کر دی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا وہ لوگ پہنچنے ہی والے تھے۔ کوشش کے باوجود درد نے جسم کو بے بس کر دیا۔ کچھ لمحوں کی جدوجہد کے بعد وہ بمشکل کھڑی ہوئی۔ آگے دیکھا تو گہری کھائی تھی، پیچھے پلٹی تو مکروہ چہروں والے درندے۔ اس کے گال پر داغ کی گواہی دیتا جلنے کا نشان، چہرہ زخموں سے بھرا، وجود لرزتا ہوا۔ اس لمحے اس کے سامنے ایک ہی سوال تھا، عزت یا موت، اور اس نے فیصلہ کر لیا۔ عزت کو بچاتے ہوئے وہ خود کو گہری کھائی کے حوالے کر گئی۔ وہ رات، وہ جنگل، وہ چیخ، سب کچھ ایک راز بن کر دفن ہو گیا۔ ایسا راز جو آنے والے کئی کرداروں کی زندگی کو بھسم کرنے والا تھا۔ زینب، ایک خواب، ایک لڑکی، جون کی جھلسا دینے والی دوپہر، کہیں اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں، کہیں پسینے میں بھیگی روزی کی تلاش۔ اسی دھوپ میں ایک سفید یونیفارم میں ملبوس لڑکی ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہوتی ہے، چہرے پر تر و تازہ مسکراہٹ، جیسے موسم کی شدت اس کے اندر اتر ہی نہ سکی ہو۔ دل کا موسم سازگار ہو تو باہر کی گرمی کیا بگاڑ سکتی ہے؟ امی کہاں ہیں آپ؟ یار مجھ معصوم کو تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ ہائے اللہ جی، کہاں پھنس گئی میں؟ زینب، جو ابھی کالج سے لوٹی تھی، کچن میں داخل ہوتے ہی ظاہرہ بیگم کے پاس آ گئی، جو برتنیں دھو رہی تھی۔ کیا ہو گیا زینب؟ گھر آتے ہی سلام نہیں، بس پہلے شکایتیں۔ ظاہرہ بیگم نے برتن پر صابن والا کپڑا رگڑتے زینب کو گھورا، جو اپنا حجاب اتار کر اپنی گود میں رکھ چکی تھی۔ ارے میری ماما جانی، غصہ نہ کریں، آپ کو دیکھے بغیر تو دل کو سکون ہی نہیں ملتا۔
زینب نے چمکتے دانتوں کے ساتھ مٹھاس بھرا جملہ اچھالا۔ چلو اب یہ مکھن بند کرو اور جا کر کپڑے بدلو، پھر جھاڑو لگاؤ، ظاہرہ بیگم نے بٹن کاؤنٹر میں رکھتے نرمی سے کہا۔ زینب نے فوراً منہ بسورا، جھاڑو پوچھے سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ ایک ندرت آپا ہیں، اپنی بیٹی سے کچھ نہیں کرواتی، اور آپ ہو کے… ندرت آپا کون؟ حنین کی امی، سعدی کی امی، فارس کی بہن۔ یہ جواب سنتے ہی ظاہرہ بیگم نے برتن چھوڑ چپل اٹھائے۔ وہ سمجھ گئی تھی ضرور یہ اس کے ناول کی دنیا کا کوئی باسی ہوگا۔ ماں کو جھک کر چپل اٹھاتے دیکھ زینب تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی، ورنہ اس کی خیر نہیں ہونی تھی۔ زینب کو کمرے میں غائب ہوتے دیکھ وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی، ایک مشرقی عورت کی طرح۔ گندمی رنگت، مناسب قد کاٹ اور غلافی آنکھیں۔ وہ دیکھنے میں ایک عام سی پیاری لڑکی تھی۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس سے چھوٹے اس کے 2 بھائی تھے، حنان اور منان، جن کی عمریں 12 اور 13 سال تھی، اور ایک ان سب کی چھوٹی اور لاڈلی گڑیا فاطمہ، جو ابھی محض 10 برس کی تھی۔ ان کے والد داؤد ایک سرکاری کلرک تھے اور والدہ ظاہرہ بیگم ایک عام سی ہاؤس وائف۔ بس یہ تھا ان کا چھوٹا سا کنبہ۔ یہ اس کے خواب، اس کی خوشیوں اور اس کے ننھے دکھوں کی دنیا تھی۔ زینب ایک پرجوش خواب دیکھنے والی 18 سالہ لڑکی تھی۔ اس کی دلچسپی کمپیوٹر اور نیٹ ورکنگ میں تھی۔ وہ ایک دن سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتی تھی۔ اسی شوق نے اسے ایک نئی دوست ماہی سے ملایا، جس نے اسے ڈارک ویب کے بارے میں بتایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ ڈارک ویب کا نام بھی بہت کم جانتے تھے۔ ماہی کی باتوں نے زینب کو متجسس بنا دیا، اور پھر وہ دھیرے دھیرے ایک ایسے راستے پر قدم رکھنے لگی جس کے انجام سے وہ ناواقف تھی، یا شاید لاپرواہ۔ ایک سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ کی خواہش پر باپ نے حامی بھری، مگر ماں نے منع کر دیا، یا فی الحال وہ اتنا بڑا خرچہ کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ ہاں، پر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد اسے ایک سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ لا دیں گے، جس کو سمجھتے زینب نے بھی ضد کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پر اب وہ کالج میں فارغ اوقات میں ماہی کا لیپ ٹاپ زیر استعمال کر کے اپنا شوق پورا کر رہی تھی۔ وہ لاپرواہ تھی، جس کے باعث یہ سب اس کی زندگی میں ایک ایسا طوفان لانے والا تھا جو صرف خوشیوں کے رنگ ہی نہیں چھیننے والا تھا، بلکہ شاید زندگی بھی۔ اٹلی، شہر روما کا منظر۔ یہ منظر اٹلی کے دارالحکومت روما کا ہے، جسے قدیم روایت میں روم اور محبت سے ابدی شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دریائے ٹائبر کے کنارے اطالوی جزیرہ نما کے وسطی مغرب حصے میں بسا یہ شہر صدیوں تک رومی سلطنت کا دل رہا۔ قانون، فن تعمیر اور ثقافت کے بے شمار چراغ یہیں سے روشن ہوئے۔ کولوزیم، رومن فورم، پینتھیون اور ویٹیکن سٹی، جو انہی سرحدوں کے اندر ایک خود مختار ریاست ہے، آج بھی اس عظمت کی گواہی دیتے۔ 7 پہاڑیوں پر پھیلا ہوا اپنا یہی جغرافیہ اسے 7 پہاڑیوں کا شہر بھی کہلواتا تھا۔ اگر آج روما کی کسی سڑک پر نظر دوڑائی جائے تو آپ کو ہمیشہ کی طرح کشادگی، صفائی اور نظم و ضبط کا حیرت انگیز امتزاج دکھائی دے گا۔ لوگ ایک دوسرے کے زندگی سے بے خبر، مگر موسم کی خوشگواری میں باہیں ڈالے ماہوئے خرام، نیلا آسمان، روی جیسے بادل اور روح کو چھوتی ٹھنڈی ہوا فضا کو دلکش بنائے ہوئے تھے۔ مگر آباد بستی سے دور ایک سنسان علاقے میں محل نما ولا کھڑا ہے، سرسبز لان میں۔ برگا ماسکو نسل کے کتے کے گھنے 4-5 انچ لمبے بالوں پر انگلیاں پھیرتی 27 برس کی ایک لڑکی پنجوں کے بل بیٹھی تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک شخص چہرے پر سپاٹ تاثر سجائے فرما بردار انداز میں منتظر تھا۔ لیوسفر نے ہمارے ساتھ غداری کی کوشش کی ہے۔ وہ ہماری اہم معلومات دوسرے مافیا کو بیچنے ہی والا تھا، مگر ہم نے بروقت پکڑ لیا ہے۔ اگلا حکم، دھیما اور سنجیدہ لہجہ۔ جیک 28 سالہ، دراز قد، نیلی آنکھوں والا خوش شکل نوجوان، بلیک سوٹ میں ملبوس، بال شانوں پر استری قطار میں جمے تھے۔ کرسٹل کوئن کا دست راست ہے، 6 سال سے اس کے ساتھ ہے، پیشے کے اعتبار سے باکسر، جو لمحوں میں مخالف کی گردن توڑ ڈالے۔ مگر وہ خود کئی بار اپنے سینے میں کرسٹل کوئن کا خوف اترتا محسوس کر چکا تھا، کیونکہ وہ لڑکی ہونے کے باوجود اس سے کہیں زیادہ بے رحم اور شفاق تھی۔ لیوسفر کو ٹارچر سیل میں لے جاؤ، کھانا پانی جوس دو، وہ بھوکا نہ رہے، میں آ رہی ہوں۔ کرسٹل کوئن چابی اٹھاتی لان سے رخصت ہو گئی۔ جیک ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ لیوسفر یہ اپنا آخری کھانا کھائے گا، اس کے بعد چیخیں ہوں گی اور خاموشی، کیونکہ یہی ملکہ کا طریقہ ہے۔ وہ شکار کو مارنے سے پہلے اسے پیٹ بھر کر کھلاتی۔ کمزور شکار اسے کبھی پسند نہیں آتا۔
لاشوں کا بعد میں وہ کیا حشر کرتے، یہ راز صرف جیک کے سینے میں مقفل ہے۔ کرسٹل گرے آنکھیں، چہرہ نیم نقاب، اس پر نفیس کرسٹل پیٹرن کندہ، مافیا دنیا کی وہ حسین دوشیزہ تھی جسے اس کی ٹیم کے سوا کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ جیک بھی نہیں۔ کچھ راز ہیں جو صرف کرسٹل کوئن تک محدود ہیں، اور وہ اپنے رازوں میں کسی کو شریک نہیں کرتی۔ چھت سے لٹکتا مدھم بلب، نم آہنی دیواریں، فرش پر بہتا پانی، یہ ٹارچر سیل ہے۔ سامنے کرسیوں پر ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھا لیوسیفر لرز رہا ہے۔ کرسٹل کوئن خنجر کی دھار پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، تمہیں معلوم ہے غداری کی سزا کیا ہوتی ہے لیوسیفر؟ تم سمجھے میری ناک کے نیچے سب کٹ جاؤ گے اور مجھے خبر تک نہ ہوگی۔ وہ ہنوز مطمئن لہجے میں مسکرا کر سر ہلا گئی۔ ایک لمحہ اور خنجر اس کے بازو پر رینگتا ہوا انگلیوں تک پہنچتا ہے کہ کرسٹل کو دھوکے سے نفرت ہے۔ تیز چیخ سیل کی فضا چیرتی ہوئی لوسیفر کی انگلیاں کرسیوں کے نیچے فرش پر گری تھی۔ اوہ، اتنی جلدی شور! مجھے ڈسٹربنس پسند نہیں، پہلے زبان کاٹی جائے گی پھر بات آگے بڑھے گی۔ وہ ایک دم لیوسیفر کے جبڑے میں ہاتھ ڈال کر زبان باہر کھینچتی ہے۔ ایک جھٹکے میں خنجر حرکت کرتا ہے۔ مضبوط اعصاب والا بھی یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گا، مگر یہ کرسٹل کوئن تھی، انڈر ورلڈ کی بے تاج ملکہ جس کا دوسرا نام ہی صفاقی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور جیک اندر داخل ہوا۔ لاش ٹھکانے لگا دو، کرسٹل کوئن بے دھیانی سے کہتی سیل سے نکلتی چلی گئی۔ جیک ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ کرسی کے پاس زمین پر جو کچھ پڑا ہے وہ لاش سے زیادہ چیتھڑوں کا ڈھیر دکھائی دیتا ہے، مگر وہ جانتا ہے غداری کا یہی انجام تھا، کیونکہ کرسٹل کوئن غداری معاف نہیں کرتی۔ اسلام آباد۔ Congratulations, Mr. Shamir Haider Khan. You have been promoted from captain to major general. This is the result of your dedication and hard work. مبارک ہو شامیر حیدر خان، آپ کیپٹن سے ترقی پا کر میجر جنرل کے منصب پر فائز ہو گئے۔ یہ آپ کی انتھک محنت اور غیر معمولی کارکردگی کا اعتراف ہے۔ تھینک یو سر، مائی لائف از آلویز ریڈی ٹو سرو دا نیشن۔ شکریہ سر، وطن کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ یہ منظر آرمی ہیڈ کوارٹر کا ہے، جہاں شامیر حیدر خان کو ایک کامیاب آور خطرناک مشن کی تکمیل پر باقاعدہ سراہا جا رہا ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن کر کے غازی بن کر لوٹا ہے اور اب اعلیٰ رینک پر ترقی پا چکا ہے۔ کرنل سے رسمی الوداعی جملے ادا کر کے وہ ہیڈ کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ 2 ماہ بعد وہ خان حویلی واپس جا رہا تھا، ایک ایسا فاصلہ جو مشن کی مجبوریوں نے طویل کر دیا تھا۔ آخری بار اس کی بات شہزاد خان کے نکاح کے موقع پر ہوئی تھی۔ تاریخ طے تھی، لیکن حالات اجازت نہ دے سکے۔ شہزاد ناراض ہوا، مگر شامیر کی مجبوری جان کر مان بھی گیا۔ شامیر حیدر خان دراز قد، کثرتی جسامت، بھوری آنکھوں والا ایک شارپ مائنڈ انسان تھا، جو میتھ کا مشکل سے مشکل کوئز بھی سالو کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ محض 31 سال کی عمر میں وہ اپنی ایک پہچان بنا چکا تھا، جس پر اس کے اپنوں کو اس پر بے انتہا فخر تھا۔ مشن کے دوران گھر فون کرنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے شامیر نے سرپرائز واپسی کا فیصلہ کیا، خاص طور پر اپنے جگری دوست اور بھائی شہزاد کو حیران کرنے کے لیے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں ایک قیامت گزر چکی ہے۔ دنیا کی نظروں میں وہ محض ایک کامیاب بزنس مین تھا، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک خفیہ آرمی ایجنٹ تھا، جس کی اصل شناخت صرف خاص لوگوں تک محدود تھی۔ آرمی فیلڈ میں وہ آفیسر خان کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ ان مشنز کو بھی مکمل کر کے لوٹتا تھا جن کی کامیابی کی کسی کو توقع نہ ہوتی تھی۔ سوال: ہزارہ خان حویلی۔ خان حویلی اس وقت ماتم کدہ بنی ہوئی تھی، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی اس کے چہیتے آنگن کو، جہاں کہے ہنسی، رونق اور محبت کے رنگ بستے تھے۔ آج وہاں سسکیوں، بینوں اور آہوں کا راج تھا۔ حویلی کے بیچوں بیچ سفید کفن میں لپٹی وہ لاش رکھی تھی، جس کے جیتے جاگتے وجود سے یہ حویلی سانس لیتی تھی۔ وہ شرارتی مسکراہٹ بکھیرتا زندگی سے بھرپور انسان اب مٹی تلے سونے کو تیار تھا۔ لالا، چلیے، بیٹے کو اس کے آخری سفر پر روانہ کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ حیدر خان نے نرمی سے روبان خان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ روبان خان کا ضبط ٹوٹنے کے قریب تھا۔ حیدر، جس بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے چلنا سکھایا تھا، اسے انہی ہاتھوں سے لحد میں کیسے اتاروں؟ وہ حیدر کے سینے سے لگے بولے تھے۔ وہ مرد تھے، رو نہیں سکتے تھے،
مگر دل تو سینہ چیر رہا تھا۔ آنکھوں سے آتشیں آنسوؤں کی لہر اندر ہی اندر بہہ رہی تھی۔ وہ مرد آہن جو برسوں تک اپنی رعب دار شخصیت کے باعث مشہور رہا، آج اپنے جوان بیٹے کے موت کی خبر پر ٹوٹ چکا تھا، پورے قد سے ڈھیر ہو چکا تھا۔ لالا، وہ اللہ کی امانت تھا، اس نے واپس لے لی۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے فیصلوں پر سوال کرنے والے؟ اس کی عمر بس اتنی ہی لکھی گئی تھی۔ حیدر نے انہیں تسلی دی، مگر تسلی کہاں کسی ٹوٹے ہوئے بات کو بندھن میں باندھ سکتی تھی۔ بابا جان چلیے، شاہ لالا بھی آ گئے۔ دروازے سے زارون حیدر کی آواز ابھری۔ سیاہ آنکھوں والا نوجوان جو شہزاد خان کے سب سے زیادہ قریب تھا، ان کی دوستی پورے گاؤں میں مشہور تھی، ایک دوسرے کے یار، ایک دوسرے کے سائے۔ باران اور شامیر حویلی سے دور رہنے کے سبب اتنے قریب نہ تھے جتنے یہ دونوں۔ شہزاد ان سب میں سب سے بڑا تھا، مگر دل کا بچہ، ہنسی، شرارت اور خوش مزاجی میں سب سے آگے، جبکہ باران اور شامیر کچھ سنجیدہ اور خاموش مزاج تھے۔ آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شامیر کی آواز کمرے کے سکوت کو چیرتی ہوئی گونجی۔ لہجہ ہذیانی، آنکھوں میں شعلے، دل تڑپتا اور زبان بے اختیار۔ وہ جو خوشی بانٹنے آیا تھا، یہاں صدمے کا ایسا طوفان اس کا منتظر تھا کہ اس کے روح پر جیسے دوزخ کی چنگاریاں برسی ہوں۔ شہزاد خان، اس کا جگری دوست، اس کی جان، اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور محض فوت نہیں ہوا بلکہ قتل کیا گیا۔ اس خبر نے شامیر کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ رگوں میں دوڑتا خون جیسے پگھلے ہوئے لاوے میں بدل گیا، دماغ کے اندر گویا شریانیں سسکنے لگی۔ ہم نے کوشش کی تھی بیٹا، لیکن تم مشن پر تھے، کوئی رابطہ ممکن نہ تھا۔ اب چلو، جنازے کا وقت ہو چکا ہے۔ حیدر خان نے تحمل سے سچائی بیان کی، اور اس کا شانہ تھپ تھپاتے باہر نکل گئے۔ شامیر ان کے پیچھے در و دیوار کو پار کرتا زنان خانے کی طرف بڑھا، جہاں عورتوں کی سسکیاں، آہوزاریاں اور نوحہ گری پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ وہاں سفید چادر میں لپٹی زوبیہ خانم، وہ عظیم ماں جو شہزاد کی جان تھی، جیسے کسی غیر مرئی بوجھ تلے دب چکی تھی۔ بھورے! شامیر کے لبوں سے وہ لفظ نکلا جسے وہ بچپن سے شہزاد کو چڑھانے کے لیے کہا کرتا تھا، مگر آج وہ لفظ خود اس کے گلے میں پھنس کر راہ بن گیا۔ زوبیہ خانم نے لرزتی پلکوں سے نظریں اٹھائی۔ شاید دل نے ایک لمحے کو امید باندھی کہ سامنے شہزاد ہوگا، مگر پھر جیسے آنکھوں نے دھوکہ کھا لیا، انہوں نے شامیر کو گلے سے لگا لیا، اور وہ ضبط جو کئی گھنٹوں سے بندھن میں بندھا تھا، چیخوں میں بدل گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شامیر کی شکل شہزاد سے اس قدر ملتی تھی کہ وہ پل بھر کو ماں کا دل بہلا گیا۔ پھر وہی غم، وہی آنسو۔ صبر کرے مورے، یوں نہ روئے، اس کی روح کو اذیت ہوگی، یہ دنیا فانی ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ شامیر ان کا سر سہلاتے ہوئے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کیسے صبر کروں شاہ، ہمارا دل پھٹ رہا ہے۔ ہمارا بچہ صبح ہنستے ہوئے گیا تھا اور شام کو خون میں نہایا ہوا واپس آیا۔ ہم تو اس کا چہرہ بھی آخر بار نہ دیکھ سکے۔ ظالموں نے جس بے دردی سے ہمارے بچے کو مارا ہے، ہم کیسے صبر کرے گا؟ ان کے الفاظ ہر زخم کو اور گہرا کر رہے تھے۔ شامیر کی آنکھ سے خاموش آنسو نکلا جو اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا۔ زبان خاموش تھی، لیکن اندر ایک آتش فشاں دہک رہا تھا۔ اگر اختیار ہوتا تو وہ قاتل کو زمین میں گاڑ دیتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہاں جرگے کا فیصلہ مقدس ہوتا ہے۔ اسے انتظار کرنا تھا، صبر کرنا تھا، اور شاید یہ سب سے بڑا امتحان تھا۔ جنازہ اٹھتے ہی زوبیہ خانم کی چیخیں فضا کو چیرنے لگیں۔ حویلی کے ستون، در و دیوار، درخت، ہر شے جیسے سوگوار ہو گئی۔ وہ جوان، وہ شعلہ جو سب کی آنکھ کا تارا تھا، اب مٹی کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ جنازہ مٹی کے آغوش میں چلا گیا، لیکن شہزادہ کی ہنسی، اس کی شوخی، اس کی زندگی کی جھلکیاں ہر دیوار سے ٹکرا کر ابھی گونج رہی تھی۔ زارون حیدر، وہ جو ہمیشہ شہزاد کا سایہ رہا، آج اس کی آخری رسومات کے وقت یوں خاموش کھڑا تھا جیسے زبان اس کے حلق میں جم گئی ہو۔ آنکھیں خشک تھی، لیکن دل ایسا برف بنا ہوا تھا جو اندر ہی اندر پگھل رہا تھا۔ ہر آنکھ اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ بولے، مگر وہ کچھ بھی نہیں بولا۔ ایک طرف باران حیدر، گمبھیر اور سنجیدہ مزاج، آج پہلی بار حویلی کی دہلیز پر بے رنگ اور بوجھل نظر آیا۔ ہر آنکھ ہی اشک بار تھی، اور ان دونوں سے دور ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے سے سکتا ارمان داور خان، جس کی پرسوز سسکیاں لمحہ لمحہ مردان خانے میں گونج رہی تھی۔ سوات کے گاؤں ہزارہ کے وسیع میدان میں دن ڈھلتے سورج کی نارنجی رو، پہلی روشنی ہر شے پر ٹھہر گئی تھی۔ برگد کے پرانی جڑیں پھیلائے
درخت کے نیچے آج جرگا بیٹھا تھا، وہی برگد جو صدیوں کا گواہ تھا، اور آج بھی دیسی انصاف کے سنگین فیصلے سنے جا رہا تھا۔ درخت کے عین تلے قالین بچھے مرکزی مسند پر مولانا حفیظ الرحمن جلوہ افروز تھے، گاؤں کے سب سے باوقار شخصیت، جن کا بولنا فیصلہ وقت کی حیثیت رکھتا تھا۔ دائیں سمت ربان خان بیٹھے تھے، بائیں جانب دیگر معززین، مسند سے ذرا فاصلے پر دائرہ اور دو قطاریں تھیں۔ ایک طرف لال حویلی کے مرد شیر خان، بختاور خان، سفیر خان اور دلشیر خان، جن کے چہروں پر خوف و ہراس کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ دوسری طرف حویلی کے جوان باران حیدر، زارون حیدر، ارمان شاہ، میر حیدر اور خود حیدر خان، جن کے چہروں پر ضبط اور غصے کی لالی صاف جھلک رہی تھی۔ آج گاؤں کے سردار کا خون ہوا تھا، کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جسے یوں ہی درگزر کیا جاتا۔ مولانا حفیظ الرحمن نے گلا کھکارا، محفل پر سکوت چھا گیا۔ واضح ہے کہ سفیر خان شیر خان کے بیٹے نے گاؤں کے سردار مرحوم شہزاد خان کو بے رحمی سے قتل کیا۔ سینے میں 2 اور ٹانگ میں 1 گولی، مقتول موقع پر دم توڑ گیا۔ بعد ازاں گاڑی کھائی میں جا گری اور لاش مسخ ہو گئی۔ سفیر خان نے جرم قبول کر لیا ہے، لہٰذا جرگہ مقتول کے ورثہ کو قصاص لینے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر لال حویلی والوں کا رنگ اڑ گیا۔ خان حویلی کے مردوں کے چہروں پر ٹھہرے طوفان کو جیسے سکون کا ایک جھونکا چھو گیا۔ ہم خون بہا میں منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہیں۔ دلشیر خان نے سلجھا لہجہ اپنایا۔ زارون حیدر کا جوش بھڑک اٹھا، ابھی کسی اور کی زبان کھلنے سے پہلے ہی وہ پھنکارا، ہمارے بھائی کا خون بہا رقم سے نہیں اترتا۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ خان حویلی کی توہین تھی، ہمارے خون کی تذلیل، اور اس کا حساب ہوگا۔ خون کے بدلے خون، ہمیں سفیر خان چاہیے۔ اس کی آواز میں بجلی جیسا کڑک تھا، جسے سن کر بزرگ بھی چونکے۔ صفیں کھلبلا گئی۔ اگر فیصلہ خود ہی صادر کرنا تھا تو جرگے کا وقت کیوں ضائع کیا؟ ایک بزرگ بولے، زارون کی آنکھوں میں وحشت تھی، ہمیں سفیر دو ورنہ اس کی بہن کو ونی دو، یہی دستور ہے۔ جرگہ بیٹھے گا، فیصلہ ہوگا، اور اگر جرگہ خاموش رہا تو زارون خود بولے گا۔ باران کی نگاہیں زارون سے ٹکرائیں، وہ لمحہ خاموشی میں پلٹ گیا، مگر اس میں اعلان جنگ کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ حیدر خان نے جھٹ ہاتھ اٹھا کر اسے روکا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس جملے نے فضا میں بجلی بھر دی تھی۔ اسی لمحے سفیر خان تڑپ کر دہاڑا، خبردار میری بہن کا نام زبان پر لایا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ لفظوں کے زلزلے نے دونوں طرف کے خون کو اور گرما دیا۔ حیدر خان نے نگاہ سے مولانا کو ازوات میں اشارہ کیا۔ مولانا حفیظ الرحمن اٹھ کھڑے ہوئے، دستار کا شملہ سیدھا کیا اور پوری محفل پر نظر دوڑائی۔ بس فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے شیر خان، یا تو اپنے بیٹے کو خون کے بدلے ان کے حوالے کرو، یا اپنی بیٹی کا نکاح باران حیدر سے کروا دو، خون بہا یہی ہے۔ باران حیدر چونک کر باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ حیدر خان نے نگاہ کے ایک اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ بابا یہ سب غلط ہے، شامین نے حیدر خان کے کانوں میں جھک کر سرگوشی کی۔ اسے یہ سب سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ حیدر خان نے اسے نظر انداز کیا۔ شاہ میر لب بھینچے ایک نظر باران کو دیکھا، جو خود بھی سخت تناؤ میں محسوس ہو رہا تھا، پر خاموش تھا۔ وہ مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اٹھ کر جرگے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا اسے کب کیا کرنا ہے۔ شیر خان کا ماتھا پسینے سے تر ہو گیا، مگر ہونٹوں سے بے رحم فیصلہ نکلا، میں اپنی بیٹی زارا خان کو خون بہا میں دینے پر راضی ہوں۔ کوہرام مچا، دل شیر خان اچھل پڑا۔ چاچا جان، زارا تو بلاج لالا کی منگیتر ہے، آپ؟ زارا میری اکلوتی بیٹی ہے، مگر سفیر میرا وارث ہے، اگر بیٹے کو نہ بچایا تو نسل رک جائے گی۔ بالاج کو میں سنبھال لوں گا۔ شیر خان نے سرد لہجے میں بات کاٹ کر جواب دیا، جاؤ بچی کو لے کر آؤ، یہیں برگد کے نیچے نکاح ہوگا۔ مولانا نے 2 ٹوک حکم دیا۔ شام ڈھلتے پیلے آسمان پر برگد کے پتے ساکت ہو گئے، فضا میں ضبط، بے بسی اور انتقام کے شعلے ایک ساتھ بھڑک اٹھے۔ لال حویلی کے زنان خانے میں اضطراب کی گھڑی تھی۔ زرینہ خاتون تسبیح کی لرزتی تکرار سن رہی تھی، مگر دل میں شور برپا تھا۔ اماں، پتہ نہیں جرگہ کیا فیصلہ سنائے گا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ بچے اللہ خیر کرے گا، پریشان نہ ہو، ذکر کر۔ بھی جانے پر کے اٹھائے بغیر نرمی سے جواب دیا۔ زارا، او زارا، ادھر آؤ۔ دروازے کے پار اچانک شیر خان کی گرجدار آواز گونجی۔ زرینہ خاتون گھبرا کر دوڑی۔ شیر خان کے پیچھے سفیر خان دکھائی دیا تو اس کے چہرے پر لمحاتی سکون اتر آیا۔ شاید جرگہ رقم پر مان گیا ہو۔ چادر لو فوراً، آج ابھی تمہارا نکاح ہے۔
मटियाले रंग के कुर्ता पजामा में एक दराज कद लड़की दुपट्टा सर पर ओढ़े लपकती हुई वहाँ पहुंची। अभी सांस हमवार न हुई थी कि बाप ने दो टोक हुक्म सुना दिया। ये गोया क़यामत की खबर थी। बीजान हैरत से पलटी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया शेर खान, कैसी बकवास। जिरगे ने खून बहा में सफ़ीर या ज़ारा को मांगा है। सफ़ीर मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मैंने ज़ारा को वनी करने का फ़ैसला किया है। शेर खान पुरसुकून लहजे में बोला। तुझे खबर है वनी की लड़कियों पर क्या गुजरती है? बीजान का सबर जवाब दे गया, मगर शेर खान की आंखों में संगदिली की चट्टान थी। क्या तुम्हारी नज़र में मेरी कोई इज्जत नहीं? वो बीजान को नज़रअंदाज की। ज़ारा की जानिब मुड़े, जो पत्थर का बूत बनी खड़ी थी। उनके लफ्ज़ों ने सब ज़ुबानें गूंग कर दी। ज़ारा आंसू पीते हुए अंदर भागी, बाप की इज्जत की खातिर खुद को कुर्बान करने को आमादा। लाल हवेली का मुख्तसर शजरा अहवाल। लाल हवेली और खान हवेली की दरीना दुश्मनी ज़मीन के चंद टुकड़ों से शुरू हुई, तारीख़ के ज़ख्मों तक पहुँची, मगर आज तक खून न बहा था। आज पहली बार कत्ल और वनी तक नौबत आन पहुँची। शेर खान, ज़ुबैर खान और नाहिद खातून का बड़ा बेटा, ज़राअत और अना परस्ती दोनों का वारिस। उनकी अहलिया ज़रीना खातून, नरमखो साबिर, उनका इकलौता बेटा। सफ़ीर खान, 26 साल का, सुर्ख व सफ़ेद रंगत और बाप की ज़मीनों का निगरान। एक बेटी, ज़ारा खान, 17 बरस की, गहरी सांवली रंगत मगर पुरकशिश आँखों वाली, जिसे हमेशा उसकी रंगत का ताना दिया गया। ख़ानदान में दीदार खान का हादसाती इंतकाल। बख्तावर खान के जुड़वा बेटे दिलशेर और दिलेर, और बहन फरखंदा की साहबजादी 9 बानों, जो सफ़ीर के मंगेतर थी। यही पस मंज़र था लाल हवेली का। बारान ने काले रंग के शलवार सूट पर बादामी शाल ओढ़ रखी थी। सुनहरी आंखों में बर्फ़ जैसी ठंडक, दाढ़ी पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरता वो एक पत्थर सा सुकून लिए खड़ा था। उसी लम्हे शेर खान के साथ एक नस्वानी वजूद आता नजर आया, काली चादर में लिपटा, जिसमें से सिर्फ बड़ी बड़ी हिन्नी जैसी सियाह आंखें झांक रही थी। आंसू और खून उनमें एक साथ लरज़ रहे थे। वो बार बार बाप के अकब में छिपने की कोशिश करती रही। वो वहाँ इतने सारे मर्दों को देख घबरा गई थी। यहाँ बैठो ज़ारा। शेर खान ने उसे हल्की सी गिरफ्त से कुर्सी पर बिठाया और मौलाना के करीब जाकर निकाह की तफसीलियात बताने लगे। हैदर खान ने खामोशी तोड़ी। मौलाना साहब, निकाह शुरू कीजिए। और साथ ही बारान की सिमत देखा। बारान ने सर तस्लीम में खम कर दिया। ये जबर का सन्नुगू होना था, भले दिल मुतमईन न था। हक महर क्या लिखा जाए सरदार साहब? मौलवी साहब ने रुबान खान की तरफ रुख किया। रुबान खान खामोशी से हैदर खान को देखने लगे। फैसला उन्हीं के लबों पर था। 5 करोड़ लिख दीजिए, वनी सही, पर हक महर के बगैर नहीं ले जाएंगे। हैदर खान ने तमस्कर भरी मुस्कुराहट के साथ शेर खान का सुकून टटोला। शेर खान बदस्तूर पत्थर की मानींद बैठा रहा, गोया एहसास की कोई झड़क उसे छूती ही ना हो। ज़ारा खान, बिन्त शेर खान, तुम्हारा निकाह बारान खान वल्द हैदर खान से 5 करोड़ रुपए हक महर पर किया जाता है। क्या तुम्हें कबूल है? मौलवी साहब ने कलमात ईजाद की पहली गूंज ज़ारा के कानों में उतार दी। ज़ारा की पलकें भीग गई। उसने बाप को देखा, एक हल्का सा इशारा मिला। लब लर्जे, आवाज़ तोड़ी तो जैसे दर्द पिघलकर ज़ुबान बन गया। बेटियों के गुनाह माफ़ नहीं होते, लेकिन हाँ, वो बेटों के गुनाहों पर कुर्बान ज़रूर कर दी जाती हैं। ये बात आज उसे समझ आ गई थी। कबूल है। दूसरी बार कलमात गूंजे, आंसू पलकों से लड़खड़ाए और दामन चादर में जज्ब हो गए। कबूल है। तीसरी बार आवाज़ में थरथराहट थी, मगर इरादा फौलाद। कबूल है। अब सवाल बारान के सामने था। उसने खम ठोक कर लहजे को पत्थर की ठंडक दी। कबूल है। दूसरी दफ़ा। कबूल है। दिल ने ज़ेरे लब कहा, इस बंधन में मेरे एहसास का कोई दखल नहीं। तीसरी बार। कबूल है। ख्याल का कांटा चुभा, ये निकाह शायद उस लड़की की जंजीर बनेगा। अल्फाज मुकम्मल होते ही कातिब ने रजिस्टर बंद किया। हवा में एक सर्द सी सांस उभरी और यूं चंद लम्हों में ज़ारा शेर खान का नाम मिट चुका था। अब वो ज़ारा बारान हैदर थी। तकदीर के वर्क पर दस्तखत हो चुके थे, चाहे आंखें बयान करती रहे। दस्तावेज़ पर उम्र देखकर ज़ारून के दिल में कुछ चुभ सा गया। सिर्फ 17 बरस। जज्बाती लम्हे में वनी की बात कर बैठा। अब ज़मीर जाग उठा था। वो एक तालीम याफ्ता शख्स, रस्म वनी के ख़िलाफ़ मिजाज, मगर घर की रिवायत, दुश्मनी का खूनी दायरा, वो सब उसे बोझ लगने लगा। उसने खुद को तसल्ली दी कि खान हवेली के मकीन किसी मज़लूम पर जुल्म ना करेंगे, मगर ये गुमान जल्दी गलत साबित होना था। खान हवेली की दहलीज पर गाड़ियाँ पोर्च में रुकी तो मुलाजमीन भागकर दरवाज़ा खोलने लगे। सबसे पहले रुबान खान, शामिर और अरमान अंदरूनी जानिब चले गए थे।
پیچھے حیدر خان اور باران کسی شدید بحث میں الجھے کھڑے تھے، جبکہ دور ذرا پرے زارا سہمی بھیگی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے، جنہیں بار بار وہ سختی سے رگڑ دیتی تھی۔ باران، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، حیدر خان نے نرمی سے سمجھایا۔ وہ جانتے تھے کہ تینوں بیٹوں میں بدترین غصہ باران کا ہے۔ اس کی خاموشی بھی کسی طوفان کی تمہید محسوس ہوتی تھی۔ باران نے جبڑے بھیجے۔ بابا جان، آپ جانتے ہیں سائرہ میری منگ ہے، پھر بھی یہ سب کیوں؟ اور چچا جان؟ میں مانتا ہوں بچی ونی میں آئی ہے، مگر اب تمہاری بیوی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، ظلم مت کرنا۔ اور سائرہ کی طرف سے مطمئن رہو، داور کو میں خود سمجھا لوں گا۔ حیدر کی آواز میں ایک باپ کی التجا تھی، مگر باران کا دل پتھر بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر زارا پر ڈالی، کالی چادر میں سمٹی، انگلیاں مڑوڑتی، آنکھوں میں خالص خوف لیے اس کی جانب دیکھتی ہوئی۔ ان نگاہوں کو دیکھتے ہی وہ نظریں پھیر گیا۔ بابا جان، نکاح سے پہلے کیا میری رضامندی اہم نہ تھی؟ آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، مگر اب فیصلہ میرا ہوگا۔ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوگا اور کیا نہیں، یہ میں طے کروں گا۔ اس غیر لچکدار جملے نے حیدر خان کو اندر تک لرزا دیا۔ اسی لمحے شامیر وہاں آیا اور کہا، بابا جان، مجھے ایک ضروری کام سے فوراً جانا ہوگا، بس کچھ دیر میں لوٹ آؤں گا۔ حیدر خان نے ازوات میں سر ہلا دیا۔ شامیر کے ارادے میں یہ تھا کہ بڑی ماں کے پاس بیٹھے، مگر پتہ چلا انہیں نیند کی دوا دے کر سلا دیا گیا ہے۔ اس نے سوچا کام نپٹا لوں، تبھی یکسو ہو کر ان کے پاس بیٹھوں گا۔ ہاں، مگر جلدی لوٹنا، حیدر خان نے تاکید کی۔ شامیر کے جاتے ہی باران نے تیز قدم زارا کی سمت بڑھائے۔ اسی پل زارا کی کلائی آہنی گرفت میں آ گئی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اندرونی جانب چل پڑا۔ زارا کٹی پتنگ کی طرح بے بس کھنچتی چلی گئی۔ حیدر خان نے دور سے اس جارحانہ منظر کو دیکھا اور دل میں عجیب سا اندیشہ جاگ اٹھا۔ کیا میری جلد بازی نے کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کر دی؟ خان حویلی پہاڑوں کے درمیان ایک جیتی جاگتی داستان تھی۔ ہریالی سے ڈھکے اونچے اونچے پہاڑ، ان کے درمیان بل کھاتے آبشاروں کی نقرئی روانی۔ بلا شبہ یہ علاقہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھا۔ انہی سر بلند پہاڑوں میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر پوری شان سے کھڑی خان حویلی اپنی خوبصورتی اور فن تعمیر میں بے مثال نظارہ پیش کر رہی تھی۔ یہ حویلی جہانگیر خان کے دادا کی نشانی تھی، جنہوں نے اپنے دور میں اسے تعمیر کروایا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بنیادوں کو مزید مضبوط کیا گیا تھا۔ دیواروں میں خلوص کا پلستر چڑھا، چھتوں پر وفاؤں کی لکیر کھینچی گئی، اور یوں یہ حویلی صرف پتھر و اینٹ کی نہیں، محبت اور اقدار کی زندہ علامت بن گئی۔ خاندان جہانگیر خان مختصر حوالہ۔ جہانگیر خان اور شہناز بیگم کی 4 اولادیں تھیں: روبان خان، حیدر خان، داور خان، نرمین خان۔ روبان خان کی تایا زاد زوبیہ خانم سے شادی ہوئی، جو زبان کی کچھ سخت مگر دل کی نہایت نرم تھی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے ان کے گھر شہزاد خان جیسا بیٹا عطا کیا۔ کچھ طبی پیچیدگیوں کے باعث زوب خانم یہ دوبارہ ماں نہ بن سکی، مگر شہزاد وہی ان کی کل کائنات بن گیا۔ شہزاد کی پیدائش کے بعد ان کی سختی نرمی میں ڈھل گئی۔ حیدر خان کی شادی پھپھوزاد اسمادہ خانم سے ہوئی، جو اخلاق اور ظرف میں بے مثال تھی۔ ان کے ہاں 4 اولادیں ہوئیں: باران حیدر خان، شاہمیر حیدر خان، زارون حیدر خان، زرمین گل۔ نرمین کی شادی جہانگیر خان کے بچپن کے دوست کے بیٹے دیار خان سے ہوئی۔ ان کے 2 بچے تھے: موسیٰ خان، پری گل۔ 10 سال قبل ایک پلین کریش جیسے حادثے میں نرمین اور دیار دونوں جاں بحق ہو گئے۔ نرمین کی موت نے شہناز بیگم کو اندر سے توڑ دیا، اور اگلے ہی سال وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بیوی کے بغیر جہانگیر خان بھی 6 ماہ نہ جی سکے، اور اپنے پیچھے خاندان کی کمان روبان خان کے حوالے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت موسیٰ اور پری گل کو خان حویلی کے مکینوں نے سنبھالا۔ داور خان کی شادی چچا زاد صاحبہ خانم سے ہوئی، جن سے ایک بیٹا ارمان خان اور بیٹی سائرہ خان۔ وقت نے خان حویلی کے مکینوں کو بار بار آزمایا۔ ایک کے بعد ایک جنازے نے ان کی زندگیوں پر گہرا اثر چھوڑا، مگر یہ خاندان بکھرا نہیں۔ روبان خان نے سرداری سنبھالی، مگر حیدر خان اور داور خان کو ہمیشہ مشاورت میں شامل رکھا۔ یہی اعتماد، یہی رشتوں کی قدر ان کی اولاد میں بھی محبت، سلوک اور بھائی چارہ لے کر آئی۔ شاہمیر حیدر اور شہزاد خان ہم عمر تھے۔ شامیر کو شروع سے ہی سرداری میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس نے تعلیم مکمل ہوتے ہی آرمی کی راہ چن لی۔ البتہ شہزاد کی نرم مزاج اور خوش اخلاق طبیعت کے باعث اسے ہزارہ کا اگلا سردار منتخب کر دیا گیا۔
شہزاد خان اور پری گل کی منگنی نرمین خان کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ باران اور موسیٰ کی عمر میں ایک ماہ کا فرق تھا۔ جہاں باران نے اپنے ہوشیار اور بزنس مائنڈ کی وجہ سے کاروبار کو سنبھالا، وہیں موسیٰ نے پولیٹیشین بننے کی راہ پہ جانا مناسب سمجھا تھا۔ 28 سالہ باران حیدر اور 23 سالہ سائرہ کی منگنی کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ 26 سالہ زارون اور 25 سالہ پری گل کا تعلق ڈاکٹری کے شعبے سے تھا۔ زارون کی پریکٹس مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ نیورولوجی اسپیشلائزیشن کر رہا تھا، جبکہ پری گل کی پریکٹس کو مکمل ہونے میں ابھی کچھ ماہ باقی تھے۔ 22 سالہ ارمان اور 22 سالہ زرمین گل ابھی کالج اور یونیورسٹی لائف میں پھنسے ہوئے تھے۔ ملیشیا، جنوب مشرقی ایشیا کا دل۔ ملیشیا قدرتی خوبصورتی، جدید شہریت اور روایتی تہذیبوں کا حسین امتزاج۔ سرسبز بارانی جنگلات، پہاڑوں سے لپٹی دھند اور افق کو چھوتی اسکائی لائنز ملیشیا کو ایک منفرد شناخت عطا کرتی ہے۔ ملیشیا 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک ویسٹ ملیشیا، پیننسولر ملیشیا جہاں دارالحکومت کوالالمپور واقع ہے، اور دوسرا ایسٹ ملیشیا جو بورنیو جزیرے پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر جنگلات، قبائل اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ کوالالمپور چکا چاند روشنیوں کا شہر۔ یہ وہی شہر ہے جہاں روشنی، کاروبار اور جرم ایک ہی وقت میں پلتے ہیں۔ پیٹروناس ٹوئن ٹاور، جگمگاتی عمارتیں اس کے جدید چہرے کی علامت، جبکہ پچھلی گلیوں اور بندرگاہوں کے اندھیرے جھروکے جرائم، اسمگلنگ اور خفیہ گروہوں کا دروازہ۔ یہاں دن معاشی کی ترقی سے روشن ہوتے ہیں اور رات سازشوں اور سودوں سے سیاہ۔ یہ سیاہ رات بھی معمول سی ہے۔ بارش تھمی تو ہوا میں نمکین سمندری نمی رچ بس گئی اور بندرگاہ کے کنارے سے ذرا دور کوالالمپور کے مضافات میں ایک ویران شکستہ گودام کی ٹوٹی چھت سے بوندیں ابھی بھی ٹپک رہی تھی۔ اندر نہ کوئی کھڑکی، نہ روشنی، صرف ایک فلیکسی لیمپ جو زنجیر میں لٹک رہا تھا اور اپنی خستہ روشنی سے دیواروں پر وحشت ناک سائے بنا رہا تھا۔ فرش پر تیل اور زنگ آلود پانی کی پتلی تہہ تھی۔ یوں لگتا تھا یہاں سے گزرے ہر وجود نے اپنی کوئی لرزہ خیز کہانی انہی دیواروں پر چھوڑ دی ہو۔ اس وقت اس خوف و وحشت کے مسکن میں زیرک گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، ہاتھ بندھے، کپڑے پسینے اور مٹی میں لتھڑے۔ اس کے سیاہ فام چہرے پر دھول جمی تھی اور پیشانی پر خون کی ایک سمت بہتی لکیر مکمل سرخ نہیں، گہری بھوری ہو چکی تھی۔ سامنے زنگ زدہ فولادی کرسی پر ایک ٹانگ دوسری پر رکھے ڈی کے، جسے ملائیشیا کے انڈر ورلڈ ڈیتھ کنگ کے نام سے جانتی تھی، پوری شان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی گہرے ایمل رنگ کی آنکھیں نگینوں کی مانند چمکتی تھیں اور ان میں ایسی یک بستہ برف تھی کہ دیکھنے والے کا خون جم جائے۔ گردن پر بچھو کے ٹیٹو کا سرخ رنگ روشنی میں مزید دہک رہا تھا اور سیاہ چمڑے کا جیکٹ اس کے چوڑے شانے اور فولادی سینے کو کور کی مزید رعب دار بنا رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، زیرک کی آواز لرزی۔ وہ انگریزی میں بولتا گڑ گڑا رہا تھا۔ میں تو صرف ایک مہرا تھا، اصل ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے۔ ڈی کے نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جوتے کی نوک سے زیرک کی ٹھوڑی اوپر کی۔ اچھا پھر نام بتاؤ کھل کے۔ اس کی آواز میں زہر تھا، برف جیسی ٹھنڈک، لیکن کہیں آنکھ جیسی سلگتی درندگی بھی۔ زیرک کا حلق سوکھ گیا۔ میں نہیں جانتا، خدا کی قسم مجھے بس پیسے ملے، میں نے ڈیٹا منتقل کیا۔ آنسو اور پسینہ ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ ڈی کے نے لب سکیڑتے سر ہلایا۔ ایلیکس اسے جانے دو، یہ تو بیکار ہے۔ پچھلے سائے میں کھڑا ایلیکس لمبا واضح نقوش والا ساتھی، اس نے حکم کی تعمیل میں دروازہ کھولا۔ زیرک کے چہرے پر مسکراہٹ یوں کھلی جیسے مر گھٹ پر دن نکل آیا ہو۔ تھینک یو ڈی کے، آئی او یو۔ وہ ہکلایا، اٹھا اور دوڑنے کے انداز میں دروازے کو لپکا۔ ٹھیک اسی لمحے کلک، خاموشی چیرتی ایک فائرنگ کی تیز آواز گونجی۔ گولی نے زیرک کے بائیں ران چیر ڈالی اور لڑکھڑا کر فرش پر گرا۔ چیخ حلق میں اٹک کر وہ راہٹ بن گئی۔ یو بلڈی باسٹرڈ! درد بھری گالی اب اس نے پوری اصلیت کے ساتھ نکالی تھی۔ معصومیت کا نقاب پلک جھپکتے اترا۔ ڈی کے مسکراتا ہوا قدم قدم چل کر قریب آیا۔ ایک حساب اب بھی باقی ہے مسٹر کینل۔ یہ نام سن کر زیرک نے دہشت زدہ آنکھیں پھیلائی۔ خون کثیف ہو کر حواس میں چھانے لگا۔ ڈی کے نے ہاتھ بڑھا کر زیرک کے کان کے پیچھے انگلیاں سرکائیں اور جھٹکے سے مصنوعی لیٹسک ماسک اتار لیا۔ چہرے کے نقوش ایک لمحے کو بکھرے، پھر اصلی سراپا ظاہر ہوا۔ وہی بدنام ہیکر کرمنل جس نے کمسن لڑکیوں کی خفیہ نیٹ ورک کو بیچا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ؟
اس کا سوال اس کی چیخ سے زیادہ نحیف تھا۔ ڈی کے نے استہزائی کہا لگایا۔ لام زنجیر پر جھول کر ہولناک سائے اچھالنے لگا۔ ڈی کے کی نظریں شکاری نظریں ہیں کینل، دھوکے کا وار مجھ پر تبھی چل سکتا ہے جب میں چاہوں۔ اشارہ ملتے ہی ایلیکس نے پیچھے رکھا پلاسٹک ڈرام اٹھایا۔ مہک واضح تھی، کھال جلانے والا خالص پیٹرول۔ اس نے پورا ٹب زیرک پر اڈیل دیا۔ کیمیکل نے چند ہی سیکنڈ میں لباس کو بھگو کر چکنائی سے چمک پیدا کر دی۔ زیرک کا حلق بیساکھیوں کے سہارے چلتی سانس سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تو پیٹرول نہیں۔ اس کی آواز مرتے مرتے آدھی رہ گئی۔ ڈی کے جیب سے چھوٹا چاندی کا لائٹر نکال کر انگلیوں میں گھماتا، کبھی آن کبھی آف، کلک کلک، جیسے موت کی ترکیب کا میٹرونوم۔ ان لڑکیوں نے بھی یہی کہا تھا، ہمیں چھوڑ دو۔ کیا تم نے چھوڑا؟ ڈی کے کی آنکھوں میں دہکتا لاوا اور برف اکٹھے تھے۔ ڈی کے میں سب دوں گا، میں فائلیں واپس کر دوں گا، کوئی بھی پلے لسٹ۔ الفاظ تھر تھرا رہے تھے۔ ڈی کے نے جھک کر سرگوشی کی، ہیپی جرنی کینل۔ کلک، شعلہ بھڑکا۔ لمحہ بھر کو زرد روشنی نے کھنڈروں کی دراروں کو سونا بنا دیا۔ لائٹر زیرک پر پھینکا گیا اور پھر آگ نے لمحوں میں انسانی گوشت کو موم کی طرح پگھلا ڈالا۔ چیخ ایسی تھی کہ چھت کا لوہا بھی تھر تھرا گیا۔ چند ہی ثانیوں میں جسم سکڑا، کانپنا رکا، روشنی لبکی اور پھر دھواں، بس جلتی چربی کی بھینی بدبو باقی رہی۔ ڈی کے نے پتھر جیسی خاموشی سے جلتی لاش کو دیکھا۔ آگ کے کہر میں آنکھیں کالے شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ ایلیکس چند قدم دور کھڑا، بارش کا جوتا پاؤں سے کھٹ کھٹ ہٹا رہا تھا۔ ڈی کے خون کا سرخ دیوتا ملیشیا کے انڈر ورلڈ ڈیتھ کنگ کو دو رنگوں میں پہچانتی تھی، سفید اگر وہ مسکرا دے تو کسی مجبور کے لیے انصاف کا پیام، سیاہ اگر نگاہ میں یخ پگھل کر چمک اتر آئے تو گویا موت کے فرمان کی مہر۔ کیا وہ ہمیشہ سے ایسا تھا؟ نہیں، کسی زمانے میں انہی آنکھوں میں خواب، انہی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن قسمت نے اسے ظلم کا شکار کیا اور پھر اس نے بدلہ لیا، کبھی نہ ختم ہونے والا بدلہ، حتیٰ کہ آج وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کس مورچے پر کھڑا ہے، انصاف کے یا جرم کے۔ ابھی سوال ختم نہ ہوا تھا کہ کمرے کی خاموشی میں بارش نے پھر چھت کو پیٹنا شروع کیا اور آگ کے بجھتے شعلوں سے اٹھتی بھینی بدبو اندھیرے کو اور گاڑھا کرنے لگی۔ دوپہر کی ہلکی دھوپ میں گارڈن کے سبزے پر دو وجود بیٹھے تھے، ایک بے فکر مسکراتا ہوا چہرہ، دوسرا چپ چاپ نیل پالش میں الجھا ہوا۔ یہ منظر کراچی کے ایک مہنگے اور معروف پرائیویٹ کالج کا تھا، جہاں اسٹوڈنٹس کی اکثریت صرف تعلیم کے لیے نہیں بلکہ سماجی تفاوت کو جھیلنے کے لیے بھی آتی ہے۔ زینب سفید یونیفارم اور نیلے حجاب میں لپٹی اپنے ہی لفظوں کے خواب بن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کی روشنی تھی، ایک اچھے کل کی آس۔ ماہی، تمہارا لیپ ٹاپ کتنا خوبصورت ہے، میں بھی بالکل ایسا ہی لوں گی، ماما سے بات کروں گی پکا۔ اس نے ماہی کا لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھتے ہوئے خوشی سے کہا۔ وہ اس وقت ایک معصوم خوش فہمی میں مبتلا تھی۔ خواب دیکھنا جرم نہیں ہے، لیکن ہر خواب کا مول کچھ ہوتا ہے، کچھ خواب قیمت مانگتے اور بعض قربانی۔ ماہی نے جو وہیں پر بیٹھے اپنے نوکیلے ناخن کو سیاہ نیل پالش سے رنگ رہی تھی، زینب کی بات پر ہلکی سی، شاید تلخ یا شاید چھپی ہوئی کسی نیت کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ تو پھر لے لو نا میرا لیپ ٹاپ زینی، تو میری بہت خاص دوست ہو، میں تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ نہیں ماہی، میں یہ نہیں لے سکتی، یہ مہنگا ہے، ماما بھی شاید۔ زینب کے چہرے پر ایک جھجک آمیز حیرت تھی۔ ماہی کی نظر اب براہ راست زینب پر تھی۔ اس کے لہجے میں جو نرمی تھی وہ شاید ضرورت سے زیادہ نرم تھی، جیسے شہد میں لپٹی زہر کی بوند۔ تو آدھی قیمت میں لے لو، ویسے بھی میں نیا لینے والی ہوں۔ زینب کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہ چمک جاگ اٹھی۔ اوکے، میں ماما سے بات کروں گی، پھر یہ میرا، اس نے معصوم خوشی سے کہا لگایا، اور ماہی نے ہنسی میں اس کا ساتھ دیا، مگر اس کی ہنسی میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو زینب نہ جان پائی اور نہ سمجھ پائی کہ لیپ ٹاپ ایک تحفہ نہیں، ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ جو کھلنے والا ہے، جہاں معصوم خواہشیں دھوکے کی دھن میں کھو جائیں گی اور سچ کی راہیں آگ میں جھلس جائیں گی۔ زینب کو معلوم نہیں تھا کہ زندگی کے کس موڑ پر وہ کھڑی ہے۔ وہاں ایک معصوم خواہش کی قیمت اس کی عزت، اعتماد اور شاید سکون کی شکل میں ادا ہونی ہے، اور یہ سب کچھ صرف ایک لیپ ٹاپ کی قیمت میں۔ ہاں جی، تو آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں۔ بے شک ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، اور لیکن کیریکٹرز بہت سارے ہیں، خاص طور سے جب دونوں خاندان کا انٹروڈکشن کیا گیا، اور خاص طور سے خان حویلی کا جب انٹروڈکشن کیا گیا تو اس میں بے تحاشا کیریکٹرز تھے۔
تو ایک پل کو میں کنفیوز ہو گئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آگے جیسے دھیرے دھیرے کہانی ہماری گرو کرتی جائے گی، ہمیں سارے کیریکٹرز اچھے سے سمجھ آنے لگیں گے. تو ٹھیک ہے، ہم اس ناول کو آج یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں. ہم ملیں گے کل اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں. مجھے دعاؤں میں بے انتہا یاد رکھیں. اوکے، ٹاٹا، بائے.